رمضان پیارا رمضان اللہ 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 پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اللہ 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 دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے اللہ 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 گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے خون روتے آئیں گے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے اللہ 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 ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے تھی خبر جس کی کہ وہ تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے اللہ 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 کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے ہاتھوں نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے اللہ 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 حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں شرم اسیاں سے شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے مکی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شرم کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شرم کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں نام آنے سے اور بوسائے در سے ہمیں روکنا ہے تو دربار بوسائے در سے ہمیں روکنا تو ہے دربار خود نہیں آئے ہیں ہم تو خود نہیں آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں خود کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر
کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں جی پیارا رمضان میں پیارا وظیفہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب، اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا نظر بد۔ نظر بد جو کہ جنات کی بھی لگ سکتی ہے، انسان کی بھی لگ سکتی ہے، کسی بھی چیز کو نظر لگ سکتی ہے۔ اور ہم نے بتایا آج آپ لوگوں کو، مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے، کہ جی نظر بد جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے، اور ہنستے بستے گھر جو ہیں وہ تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ تو ہم بات کریں گے مولانا صاحب سے۔ مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں نظر بد کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں ہمیں اس چیز کو بخوبی سمجھنا پڑے گا کہ نظر جو ہے وہ جادو سے بھی خطرناک ہے۔ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس کو بھی لگتا ہے اس کو چھنی کر دیتا ہے۔ نظر ایک ایسی بلا ہے جو مضبوط سے قلعے کو بھی توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نظر ایسی طاقتور چیز کا نام ہے جو کہ ہنستے بھستے چمن کو، باغ کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ نظر ایک ایسا تلوار ہے جو کسی بھی شاخ پر لگے تو اسے کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ نظر ایک ایسی جڑ ہے جس کو اکھاڑنے کے بعد شاخ برقرار نہیں رہتی۔ وہ سایہ جہاں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ درخت کا ایک سایہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن نظر اس کو بھی نہیں چھوڑتی۔ نظر کسی جانور کی خوبصورتی ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتی۔ نظر کسی انسان کی خوبصورتی ہو اس کو بھی نہیں چھوڑتی۔ نظر خوبصورت آواز ہو، خوبصورت لہجہ ہو، خوبصورت لحن ہو، خوبصورت رفتار ہو، خوبصورت گفتار ہو، خوبصورت وہ کسی حافظے کا مالک ہو، خوبصورت ماضی رکھتا ہو، خوبصورت حال رکھتا ہو، اس کا خوبصورت مستقبل کے عزائم ہوں، نظر اس کو ختم کر دیتی ہے۔ کیوں؟ یہ نظر جب لگتی ہے تو کبھی کبھار ایسے نہیں ہوتا کہ ایک شخص وہ آپ کو نظر جان بوجھ کے لگاتا ہے، لیکن عموماً دیکھیں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ باہر نہیں گئے ہوئے ہوتے، گھروں میں ہوتے ہیں، تو ان کو تو ماں باپ کی نظر لگتی ہے اور وہ محبت کی نظر ہوتی ہے۔ چونکہ جب آپ کو وہ ایک دم سے کسی اچھے عمل میں نظر آئیں اور آپ کہتے ہیں ہائے، تو وہ جو ہائے کے ساتھ نظر جا کے اس کو گھیرتی ہے نا، اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اچھا پھلتا پھولتا کاروبار تھا، ایک دم سے دھڑم۔ کبھی کبھار پہلوانوں کو اپنی نظر لگ گئی ہے کہ یار کیسے میں نے اس کو پچھاڑ دیا، کبھی کبھار سیاستدانوں کو اپنی نظر لگ جاتی ہے کیسے اس کو ہرا دیا۔ چھوٹا سا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، تو وہ ایک بہت بڑے جیولرز ہیں، نامی گرامی جیولر تھے، اس زمانے میں تھے، تو ان کا نا ڈائمنڈ کا کاروبار تھا۔ تو وہاں پہ کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ سب دکھا رہی تھیں کہ جی وہ سب جیولرز بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ میری رنگ جو ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ کی ہے، یہ میں نے نیا بنوایا ہے، یہ میں نے نیا بنوایا ہے۔ کوئی ہاتھوں کا دکھا رہا ہے، کوئی انگلی کا دکھا رہا ہے، کوئی کان کا دکھا رہا ہے۔ تو جو ادھر ایک اور خاتون بیٹھی تھیں جو کہ ان سب سے بڑے جیولر جو تھے، ان سے پوچھا کہ ارے آپ نے اس عید پہ کچھ نہیں بنایا؟ تو انہوں نے اپنی ٹانگ ایسے اوپر کی اور کہا کہ میں پیروں میں ہیرے پہنتی ہوں۔ انہوں نے پیروں میں پازیب پہنی ہوئی تھی جس پہ سارے ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سے ان کا ایسا ڈاؤن فال شروع ہوا کہ وہ اتنے برے حالات میں چلے گئے کہ ان کا سب کچھ بک گیا۔ تو اللہ جانے کہ یہ وہ نظر تھی یا وہ تکبر تھا یا وہ کیا چیز تھی کہ اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے کہیں، اتنے برے حالات میں رہ رہے ہیں وہ لوگ۔ ہم اس معاشرے میں نا جبکہ آپ اپنی شکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آئینے میں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟
ہمیں تو قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی تعلیمات دی ہیں. بے شک بے شک. کھانے کا پہلا لقمہ لینے سے وہ ہے نا کہ ہمیں تو دین بیت الخلاء سے لے کے جب ہم بیت اللہ تک جاتے ہیں تو درمیان میں پورا دین ہے. دعائیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے صورت میں ہمارا دین ہمارے سامنے ہے. اور اس میں دیکھیں نظر جو ہے بنیادی طور پر ہم یہ دیکھ لیں, اب یہ روایت تو ہم نے پڑھی ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اور نظر پھر اس طرح سے جب ایک شخص کو لگ جائے نا اور اس نے اس کا توڑ نہ کیا ہو اور اس نے اس نظر کی کچھ پہچان ہوتی ہے جو اس کو لگے, محسوس بھی ہو سکتی ہے کہ یہ علامات ہیں جو نظر کی ہیں. اب اس کے بعد اگر وہ اپنی نظر نہ اتارے اور نظر پہ نظر لگے تو وہ بے موت بھی مر سکتا ہے, چونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا سینسٹیو بنا لیا. جیسے کہ دیکھیں ایک ہوتے جنرل وارڈ اور ایک ہوتے آئی سی یو. تو آئی سی یو میں جب کسی بھی مریض کو تو وہ تو ان کو کہتے ہیں نگہداشت, انتہائی نگہداشت جو ڈپارٹمنٹ ان کا ہوتا ہے. تو وہاں پر کسی کو الاؤ نہیں ہوتا چونکہ وہ بہت زیادہ حساس وہ مریض ہوتے ہیں. تو اب جن کو نظر لگ جاتی ہے, اچھا نظر یہ نہیں ہے کہ یہ صرف بچوں کو لگتی ہے, نظر بوڑھوں کو بھی لگتی ہے, نظر عورتوں کو بھی لگتی ہے, چیزوں کو بھی لگتی ہے. اچھا ایک بات کیوں لوگ کہتے ہیں کہ نظر صرف ہری آنکھوں والوں کی لگتی ہے, نیلی آنکھوں والوں کی لگتی ہے. ہری آنکھیں اس لیے آپ پریشان ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر کہا جہا ہے اور ہمارے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ہری آنکھوں والے لوگ بے وفا ہوتے ہیں. نہیں, نظر کا کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو بے وفا کہا جاتا ہے. نہیں, ہمارے وہاں کہتے ہیں جس کا قد چھوٹا وہ بے وفا ہوتے ہیں. آپ کا بھی چھوٹا ہی ہے. نہیں, میرا اتنا خیر لگتا نہیں ہے, مطلب پھر بھی ایک مثال اور ہے کہ آنکھوں کا تعلق, چونکہ آنکھیں عین مانا دیکھنا, تو اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ آنکھیں کون سے کلر کی ہیں, نہیں. اور بعض لوگ کے تھا کہ فلاں قوم کے لوگوں کی نظر لگتی ہے, تو لیکن اب نارملی دیکھا جائے کسی کی بھی نظر لگ کسی کی بھی لگ سکتی ہے. سب سے پہلے آج وظیفہ آپ نظر کا ہی بتا دیں. نظر کا ایک ایسا مجرب وظیفہ جی آج میں بتانے جا رہا ہوں. ہر شخص, مرد, عورت, بچے, بوڑھے, یہ کلمات سیکھ لیں جی اور اپنے ساتھ باندھ لیں, اور ہمیشہ گھر سے نکلتے ہی آپ نے ان کلمات کا ورد اور ذکر کرنا ہے. جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ, ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ اللہ اکبر, ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. 3 مرتبہ آپ یہ وظیفہ کر کے اپنے آپ پہ دم کریں. انشاءاللہ العزیز آپ نے اپنے آپ کو حصار میں لے لیا ہوگا, کوئی بھی نظر ہوگی وہ آپ کو نہیں لگے گی. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں بھائی؟ کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالصمد بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی میرا مولانا صاحب سے سوال ہے. پوچھیں. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے. پوچھئے. مولانا صاحب میرے دوست ہیں, وہ کافی امیر ہیں. میں ان کے ساتھ جب بیٹھتا اٹھتا ہوں, وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں, اچھی گاڑی میں آتے ہیں, تو میرے کو نا جیلیسی سی ہوتی ہے, حسد سی ہوتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کو یہ سب وظیفہ بتائیں کہ نا میری یہ جیلیسی دور ہو اور میرے دل کو سکون ملے. اس طریقے کا کوئی یہ سب وظیفہ بتائیں. شاید آپ کو جیلسی نہ ہو. دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ کو احساس کمتری ہو, یعنی کہ ان کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. اب دیکھیں ہم الفاظ کو بھی کبھی کبھار نہیں جانتے, فوراً حسد کو ہم احساس کمتری میں لاتے ہیں, احساس کمتری کو حسد پہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو حسد اور چیز ہے, یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کی کنڈیشن جو ہے وہ احساس کمتری میں ہے. تو کوشش اس بات کی آپ کریں اپنے دوستوں میں جب آپ بیٹھیں, اٹھیں, جائیں, آئیں, تو یہ یاد رکھیے گا اکثر لوگوں کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی جو وہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں, یا پھر جنہوں نے جس طرح بھی حاصل کی ہے, یا کسی نے کوئی فون یا کوئی گاڑی یا کپڑے یا کوئی برانڈ کی کوئی بھی ایسی چیز ہے جن کو آپ دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو میرے بس میں نہیں ہے. تو پہلی بات یہ یاد رکھیے گا, آپ
ایسے دوست جو ہیں جو آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ دوست وہی ہوتا ہے جو خود ہوتا ہے، اس کا دوست بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اور جو دوست خود کھاتا ہے وہی دوست کو کھلاتا ہے۔ جس طرح سے دوست کامیاب ہیں، مجھے یہ بتائیں وہ دوست ہی نہیں ہے نا، وہ کامیاب ہے اور آپ ناکام ہیں۔ وہ تو آئی فون 16 پرو میکس 17 لے کے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس وہی پرانا فون، اس کے پاس تو گاڑی ہے فلاں ماڈل کی، آپ کے پاس وہی پرانا کٹھاری بائک ہے جس پہ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو بات اس چیز کی ہو رہی ہے، دوست وہ ہوتا ہے جو آپ جس حالت میں ہیں وہ اس کو اٹھا کے اپنے جیسا کر لیں۔ اب مجھے یہ بتایا جائے، آپ کا جو سوال تھا اس کا جواب دیکھیں یہ ہے وظیفہ کوئی بتا دیں کہ اگر آپ کو احساس کمتری محسوس ہو، کسی کی بھی محفل میں چلے جائیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و کتنی تعالیٰ دفعہ اس پڑھنا ہے؟ کلمے کی برکت سے 7 مرتبہ 7 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، تو آپ کسی کی بھی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کریں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی۔ میرا نام علی ہے، لاہور سے میں بات کر رہا ہوں۔ جی علی، جی میں نے 6 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور میں ابھی قرآن وغیرہ اور نماز پڑھنا سیکھ رہا ہوں، صحیح۔ لیکن مجھے عربک پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے، تھوڑی ڈفیکلٹی ہوتی ہے۔ تو میں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری انٹینشنز کو دیکھتا ہے، تو اگر مجھے فار ایگزامپل مجھے اردو زبان آتی ہے یا کچھ اس طرح کی چیز آتی ہے، تو کیا میں اردو میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا اس طرح کی عربک کے متبادل؟ اگر آپ نے اسلام قبول کر ہی لیا ہے تو میرا خیال آپ کو یاد کر لینا چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز ہر زبان میں ہم یاد کر لیتے ہیں، تو نماز بھی یاد ہو سکتی ہے، اور قرآن کا تو آسان طریقہ قرآن پاک پڑھنے کا، اب تو جو وہ قرآن پاک آ گئے ہیں جن کے ساتھ پین ہے، اس میں سینسر ہوتا ہے، آپ اس کو چلاتے رہیں، وہ آپ کو پڑھاتا رہے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اب تو سب چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ کا سوال ہے کہ آپ ابھی اسلام قبول کر چکے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اسلام مبارک ہو۔ مبارک ہو۔ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، بلکہ دین ہے، وہ دین جو زندگیوں میں وہ خوشیاں وہ راحتیں لے کے آتا ہے جو زندگیوں میں بھی باقی رہتی ہیں، روح میں بھی رہتی ہیں، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو آخرت میں بھی ساتھ جاتی ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ نماز اس میں بالکل قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور زبان سے پڑھی جائے۔ نماز کو عربی ہی کے کلمات سے جو مسنون وہی ہیں صورتیں انہی سے ہی ادا کیا جائے گا۔ جو صورتیں ہیں وہ قرآن کی ہیں، جو آیات ہیں وہ قرآن کی ہے، باقی جس طریقے سے رکوع ہے اور سجود ہیں، التحیات ہیں، اور آخری دعا ہے، سلام ہے، اس کو آپ نے جس یاد طرح کر سے لینا۔ مسنون عمل ہے آپ نے یاد کریں، صحیح۔ یاد کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو یاد ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ بالکل جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ عامر بات کر رہا ہوں میں۔ جی عامر بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ کہیے۔ اچھا، میرا سوال تھا کہ مجھے جو ہے وہ کچھ ٹائم پہلے برین ہیمریج ہوا تھا، تو میری جو لیفٹ آئی ہے تو وہاں پر اس کا جو ہے وہ امپیکٹ ہوا ہے، تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ پھڑکتی رہتی ہے، اور وہ مطلب اس کا امپیکٹ جو ہے نا دوسروں پہ غلط جاتا ہے، یعنی کہ تاثر غلط جاتا ہے، نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے۔ کیسے؟ مطلب کیسے؟ غلط سمجھتے ہیں وہ، آنکھ میری جب ونک ہوتی ہے، یعنی کہ برین ہیمریج کیا تو لڑکیاں یا کوئی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نیگیٹو لیتے ہیں اس بات کو۔ یعنی آپ ان کو آنکھیں مارتے ہیں؟ آنکھ ان کو، ہاں نہیں، آنکھ مارتا نہیں ہوں، یہ ہو پھڑکتی ہے جاتا آنکھ میری۔ ان کی ہو جاتا ہے، تو لیکن وہ سامنے والے تو یہ سمجھیں گے کہ آپ آنکھ مار رہے ہیں، وہی تو کہہ رہے ہیں بیچارے، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھا، وہ تو ہاں یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ مطلب جی، کرتے کیا ہیں آپ؟ کمپیوٹر آپریٹر۔ اچھا، تو تھوڑا سا کمپیوٹر سے بھی فاصلہ اختیار کریں۔ ارے کیسے کریں، کام ہے ان نہیں، کا، تھوڑا سا مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے برین ہیمریج کی وجہ سے آنکھ کا مسئلہ ہوا ہے، تو وہ آنکھ کچھ پھڑکتی رہتی ہے، احتیاطی تدابیر چشمہ لگا لیں۔ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں۔ کیا اور مطلب اس میں کیا کریں؟ وہ احتیاطی تدابیر دیکھیں، بھائی ان احتیاطی کا ایک تدابیر مسئلہ ہے، الگ ان کی ہے۔ آنکھ بند مارتے ہیں وہ، تو اس میں احتیاطی مارتے تدابیر، مطلب آنکھ مارتے ہیں نا، وہ آنکھ ان کی پھڑکتی ہے، اس میں احتیاطی تدابیر کیا کریں، ان کا مسئلہ ہے یہ۔ مطلب احتیاطی تدابیر یہ نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کوئی خواتین کو دیکھ کے بات نہ کریں۔ نہیں، خواتین کو دیکھ کے بات تو دیکھیں جہاں ضرورت ہے
تو وہاں ہے. جو احتیاطی تعبیر یہ ہے کہ آپ ان کو جہاں آپ کے دیکھیں کلوز مراسم ہیں ان کو آپ بتائیں کہ بھئی یار میرا یہ ایشو ہے, تاکہ کوئی غلط اس کو نہ سمجھے. قریبی لوگوں کو تو آف کورس ظاہر ہے پتہ ہی ہوگا. اب ایک بندہ جا رہا ہے, بس میں سفر کر رہا ہے, سڑک پہ چل رہا ہے, کوئی چیز خرید رہا ہے, اب اس کی آنکھ پھڑک رہی ہے, سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ وہ ہمیں آنکھ مار رہا ہے, تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ کوئی اس کو کوئی وظیفہ بتائیں کہ اس کا یہ مسئلہ حل ہو. وہ ان کو دیکھ کیوں رہا نا, وہ نیچے ہی دیکھے. جب ارے کیوں یوں دیکھے کہ بھائی یہ کتنے کا ہے, کیسے دیکھیں جب اس کو پتا ہے کہ میری آنکھ بے قابو ہے تو وہ کیوں مصیبت کھڑی کر رہا ہے. وہ اس کو پتا ہے وہ کیا ان کو کہے گا میرا یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا, وہ لوگ مانیں گے اس کی یہ بات؟ آپ تو ان کی سفارش کر لیں گے چلیں, اور وہاں جب اس کی پٹائی کٹائی ہوگی فون آپ کو کریں گے جویریہ کیا بتا دیا تھا. یہاں آپ ان کو یہ کہیں کہ جب آپ بس میں جا رہے ہوں, آپ کسی مارکیٹ میں جا رہے ہوں, یا آپ کسی اچھا بھائی آپ سن رہے ہیں, کال پہ ہیں ہمارے ساتھ, میرے خیال کال میں ڈراپ ہو گئی ہے, تو آپ کسی نیورو سرجن کو دکھائیں اور اس سے اس مسئلے کا حل لیں. کیونکہ ہاں یہ صحیح ہے کہ جب برین ہیمریج ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, کبھی کان کی, کبھی آنکھ کی, کبھی دانت کا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے, تو ہو جاتے ہیں پرابلم. ہاں پرابلمز ہو جاتی ہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں, اگر آنسو نہیں نکل رہا, آنکھ مار رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر آنکھ سے اکثر آنسو بھی نکلتے ہیں, لیکن اس کے دو ہیں ریزنز میں بتا رہا ہوں. ایک اس کا یہ جو نیگیٹو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو اس کا غلط اثر لے رہے ہیں کہ شاید آپ ان کو جو ابھی آپ نے بات بتائی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آنکھوں کو چوٹ لگتی ہے تو پھر آنسو تو لگتا ہے کہ شاید ان کو کوئی مصیبت آئی ہے. تو اب آپ کو وظیفہ جو آنکھ سے متعلق ہے, آپ نے اپنے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرنا ہے, اور پھر انشاءاللہ آپ دم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا 21 دن آپ یہ عمل کریں, انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض. کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض. پڑھ کے آپ آنکھوں پہ دم کریں. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ. انشاءاللہ العزیز مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. ویسے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہوئی ہیں, اور ہم تو اگر سجدوں سے نہ اٹھیں, صبح اٹھتے ہی ہم یہ شکر ادا کریں کہ ہماری ہر چیز جو ہے ٹھیک سے کام کر رہی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے. لوگوں کے ساتھ کتنے مسائل ہیں بیچاروں کے ساتھ, جو کالز آتی ہیں, جو یہاں پر ہمارے لوگ آتے ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنے تکلیف میں جو ہے نا لوگ جی رہے ہیں, اور ہم جو ہے ناشکرے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں صبح اٹھ کے کہ ہم صحیح سے دیکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں. تو جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ کون بات کر رہی ہیں؟ الحمدللہ, میں سفینہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سفینہ. اصل میں میری بہت بڑی پرابلم ہے کہ میرے جو بہن بھائی ہیں سارے, اصل میں میرے امی ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور میرے جو بہن بھائی ہیں وہ پراپرٹی کے لیے لڑتے رہتے ہیں, نہ میری شادی ہونے دے رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے میری بھابھی مجھ پہ کالا جادو بھی کراتی ہیں, اور کوئی مجھے میرا حصہ دینے کو تیار نہیں ہو رہا. تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ان کا دل تھوڑا نرم ہو جائے. میں ان کی سگی بہن. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ میرے 2 بہن بھائی ہیں. ایک بہن اور ایک بھائی اور ہیں آپ کا؟ جی جی جی. اور آپ سب سے چھوٹی ہیں؟ جی. ہاں جی. کیا کہا؟ سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کچھ سنا اور کچھ رہ گیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے جو بہن بھائی ہیں جائیداد میں حصہ مجھے دے دیں, اور جائیداد مطلب حصہ لینا چاہ رہے ہیں, میرا حصہ کھانا چاہ رہے ہیں, اور میری شادی بھی نہیں ہونے دے رہے ہیں. بھابھی جو ہیں, بھابھی خاص کر وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ پہ جادو چل رہا ہے. حیات ہیں؟ اور ماں باپ نہیں حیات نہیں ہیں. بھائی ہیں ان کے؟ بھائی ایک اور ایک بہن ہے بڑی. اچھا ایک بہن ہے. ٹھیک. ان کا دل نرم کرنے کے لیے وظیفہ ہم آپ کی بھابھی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل آپ کے لیے نرم فرمائے, چونکہ بھابھی ایک طرح سے ماں کے مقام پر پھر ہوتی ہے جو گھر کو لے کے چلتی ہے. اللہ انہیں آپ کے ساتھ حسن سلوک پہ بہترین اجر عطا فرمائیں. تو آپ ان کا دل نرم کرنے کے لیے ایک وظیفہ ہے, ایک دعا ہے جو آپ نے کر کے ان کے لیے دعا کر لینی ہے. ان کا نام لے کے اللہ نے چاہا ضرور ان کی آپ سے محبت اور مودت پیدا ہو جائے گی. اور وہ دعا اور کلمات یہ ہیں, یا مقلب القلوب, صرف یہ پڑھیں, یا مقلب القلوب, یا مقلب القلوب. اور پھر تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھابھی کا دل آپ کے لیے نرم کر دیں. انشاءاللہ العزیز آپ یہ وظیفہ کریں روزانہ 71 مرتبہ, اللہ نے چاہا خیر و برکت ہو.
انشاءاللہ انشاءاللہ. ویسے عجیب سی بات ہے کہ کیسے کوئی کسی کا حق کھا سکتا ہے. میں تو بڑی حیران ہوتی ہوں کہ دنیا میں خاص کر بھائی بہن کا اور بہن بہن کا حق کیسے کھا سکتی ہے. لوگ اتنے لالچی کیسے ہو جاتے ہیں, سمجھ سے باہر ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ سنینا بات کری کراچی سے. جی. میرا دراصل بہت ایک مسئلہ ہے کہ میرے فادر نے سیکنڈ میرج کر لی تھی اور میری اپنی مدر نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ میرے فادر جب سے جو شادی کی ہے ان کو اپنی پہلی اولاد نظر ہی نہیں آتی. کوئی ان کے جو رائٹس ہوتے ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے ہیں. مطلب مجھے اپنی سیکنڈ مدر سے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن میرے فادر جو ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ ان کی پہلی بھی کوئی اولاد تھی. اور دوسرے بیگم سے بچے ہیں کیا؟ جی دوسری بیگم سے ان کے بچے ہیں؟ نہیں, ابھی شادی کو بھی تقریباً سال ہوا ہے تو ان سے کوئی مطلب اولاد نہیں. اچھا, یعنی کہ وہ آپ پہ توجہ نہیں دے رہے اور وائف پہ توجہ دیتے ہیں یا ویسے ہی ہیں؟ میں سب سے بڑی ہوں, میرے باقی 3 چھوٹے بہن بھائی ہیں. لیکن ان کو بالکل بھی میرے فادر جو ہے ان کے کوئی رائٹس پورے نہیں کرتے. آپ کی امی ان کے ہم بھی اولاد تھے. آپ کی امی کے انتقال کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 1.5 ایئرس, 1.5 سال ہو چکا ہے. 1.5 سال. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور آپ کے والد نے ٹھیک ہے دوسری شادی کر لی ہے, اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے, لیکن عموماً دیکھا گیا کہ جب سوتیلی ماں کا برتاؤ بچے محسوس کرتے ہیں تو بہت زیادہ اس گھر میں افسردگی دیکھی, غم دیکھے, دکھ دیکھے. اور بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان بچوں کو بھی جو ان کے ہسبینڈ کی پہلی وائف سے ان کو ہوئے ہیں وہ ان کا بھی خیال رکھیں, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھیں. یقین جانیے اس سے بڑھ کے میں نہیں سمجھتا کہ اس خاتون کے لیے کوئی کار خیر ہوگا جن کے نصیب میں یتیم بچے آئے ہوں. بھلے وہ بڑے ہو چکے ہوں لیکن وہ یتیم بچے ہیں, ماں کے بغیر ہے. اب آپ ان کی ماں کے مقام پر ہے. تو ان تمام ماؤں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ بے شک جس گھر میں آپ جائیں اور آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر یتیم بچے ہیں تو کوشش ضرور کریں کہ ان کو بھی اپنے بچوں کی وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ماں سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں باپ سے شکایت ہے. تو باپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے کوئی ماں کے لیے 2 جملے ہماری طرف سے تھے. اور ظاہر ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ والد بھی بدل جاتے ہیں اور یہ بڑا دل خراش واقعہ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی یہ خبر دے. اور ایسے ہیں لوگ, ہم بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے اپنی پہلی اولاد کو ایسا کر دیا گویا یہ ان کے بہن بھائی ہیں. تو وظیفہ یہ ہے اپنے والد کا, اور جن کی والدہ کا یہ ایشو ہے یعنی جو ان کی مطلب دوسری ماں ہے, ان کے لیے وظیفہ آپ یہ کریے گا روزانہ, آسان سا ہے, 3 جملے ہیں آپ نے کہہ دینے ہیں. اللہ نے چاہا اس وظیفے کی برکت سے خیر اور عافیت ہوگی. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ مَحَبَّةً مِّنِّي. مفہوم بہت خوبصورت ہے کہ یا اللہ میری محبت ان کے دل میں ڈال دے. تو بس آپ یہ وظیفہ کریں, اللہ نے چاہا وہ آپ کے ساتھ محبت بھی کریں گے اور شفقت بھی فرمائیں گے. جی, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہی ہیں؟ جویری آپ بھی, میں نادیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی نادیہ. جویری آپ بھی, میرا جو ہے مولانا صاحب سے سوال ہے کہ میری جو 20 سال کی بیٹی ہے نا وہ تقریباً ایسی ہو گئی ہے کہ وہ 5 سال کے بچے جیسا حرکتیں کرتی ہے, منہ میں انگوٹھا لینا اور الٹے شوز پہننا, جیسے 3-4 سال کے بچے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. کب سے ان کا یہ حالت ہے؟ یہ تقریباً جب سے یہ پیدا ہوئی تھی, پیدا ہونے کے 2 سال کے بعد سے پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا, اس کے بعد سے یہ اس طرح سے کرنے لگی. ڈاکٹرز کو دکھایا آپ نے؟ لیکن ڈاکٹروں کو ہم نے دکھایا ہے تو ڈاکٹروں نے بولا کہ ان کے دماغ کا تھوڑا سا ہے مسئلہ, تو اس کے لیے علاج وغیرہ ہوگا. تو ہم نے علاج بھی کافی کروایا ہے لیکن بچی پراپر صحیح نہیں ہو پا رہی ہے. اور وہ جس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے, جیسے ان کی ایج بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے وہ ویسی طرح سے وہ بچے ویسی حرکتیں ان میں ہیں. پنک کلر کے کپڑے پہنیں گی, زیادہ کہیں گی مجھے پنک کلر کے کپڑے پہننے ہیں, چپلے الٹی پہن لیں گی, منہ میں انگوٹھا لیں گی اور بات بھی نہیں مانتی, بچے جیسی حرکتیں کرتی ہیں وہ. تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے میری بچی کچھ بہتر ہو جائے.
अक्सर ये ऐसे सिंड्रोम बच्चे होता है ना कुछ बच्चों को कुछ कि जिनका स्पेशल दिमाग बच्चों का बच्चे छोटा रह जाता है, वो हाँ, ऐसे भी हो जाते स्पेशल हैं किड्स होते हैं। और वो स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं जो इस किस्म की चीज़ें कर रहे होते हैं। बज़ाहिर तो वो बड़े भी होते हैं, उनकी एज भी हो जाती है, लेकिन वो लगते उनके जो अमल हैं, जो उनके हरकत और सकनात वो बहुत बच्चों की तरह हैं। तो आपने रोज़ाना एक छोटा सा वजीफ़ा है वो आपने करना है। उस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ने चाहा आप के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए आप जब ये वक्फ करेंगे तो अल्लाह ताला खैर और आफियत का मामला फरमाएंगे। आपने सूरह कलम की 3 आयत, सूरह कलम की 3 आयत, हाँ, आपने सूरह कलम की 3 आयत इब्तिदाई और सूरह फलक, इखलास और सूरह नास, इन 3 सूरतों को 3 इब्तिदाई आयत सूरह कलम की हो गई और 3 ये सूरतें हो गई, इनको मिला के दम करके आपने पढ़ना है। अल्लाह ने चाहा खैर व आफियत हो इंशाल्लाह। जी ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, दुकान की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। ना सफर उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर कि किस मुसाफिर को है कितना शौक सफर, हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे, हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। फासलों, क्या बात है। और हमारे आमिर लियाकत साहब मरहूम कहते होते थे कि काफिलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, अरे हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। क्या आपने ये नात पढ़ के ना मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया। ज़िंदगी की पहली नात जो मैंने स्टेज पे पढ़ी थी, हम एक अपार्टमेंट में रहते थे, मेरी दादी के पास में रहती थी, वहाँ पे पूरे अपार्टमेंट का एक मिलाद हुआ था रबीउल अव्वल में। तो ये पहली नात थी जो मैंने स्टेज पे जाकर पढ़ी थी। और दूसरी बात मैं एक और बताऊं कि जब पीटीवी पे मेरा पहला ऑडिशन था तो वो लिया था कारी वहीद ज़फ़र कासमी ने, और ये उन्हीं की नात थी और ऑडिशन में मैंने यही नात पढ़ी थी। कासमी साहब आपके क्या है? मेरे चचा ससुर हैं वो मेरे, और उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि मेरे चचा ससुर बन जाएंगे। देखें तो ये वो, अच्छा, ये एक अजीब सा इत्तेफाक है कि जो आपने सबसे पहली नात याद की हो या पढ़ी हो ना, वो एक जो एक्साइटमेंट होती है उसे पढ़ने की,
اور وہ جو اس وقت لطف آیا ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے کبھی, واقعی اور لوگوں کی اپریسیشن بھی نہیں بھولتی. بالکل بالکل. آپ نے یہی کلام سنایا تھا؟ جی سب سے پہلا یہی پڑھا. اگر 2 جملے اس کلام کے ارشاد فرمائیں. اچھا, وہ ویسے تو یہ والا تو یہ سنا چکے ہیں, میں وہ والا پڑھتی ہوں جو میں نے ٹی وی پہ پہلی بار پڑھا تھا, ہے وہ والا سناتی ہوں. لیکن یہ آپ نے اتنا پیارا پڑھ لیا نا, اب میں اتنا اچھا نہیں پڑھ سکتی جتنا آپ نے پڑھا ہے, جرت نہیں میری اب ان کے سامنے. جو پہلا ٹی وی پہ میں نے پڑھا تھا میں وہ سناتی ہوں. جی ضرور ضرور ضرور. آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ, آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ, ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ, ہے قدم بو سے رسالت گلو گلزار مدینہ. کندنی رنگ ہے گہرا ہے لباس آج سنہرا, چاندنی رات نے پہنا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ. لوگوں آواز دو سب کو, دیکھ لو قاصد رب کو, روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو, روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو. بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے, بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے. رات کو رات نہ کہنا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا. آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ. ماشاءاللہ. یہ وہ نعت ہے جو کہ اس وقت ہم نے بہت ساری لڑکیاں تھیں ہمارے ساتھ, ہم سب نے مل کر پڑھی تھی, اور اس وقت ہر انسان کی یہ کوشش ہوتی تھی جتنی بھی لڑکیاں تھیں کہ آپ کو یہ نعت یاد کس نے کروائی تھی؟ یہ جاوید میر صاحب نے. جاوید میر صاحب جی. کوئی نہ کوئی اسپیشل آپ کی لائف میں ہوتا ہے. ہاں. جس طرح میری والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ تھی, اچھا, انہوں نے سب سے پہلے مجھے جو نعت یاد کروائی تھی, جی, شاہ مدینہ, سبحان اللہ, شاہ مدینہ, طیبہ کے والی, میرے نبی سارے نبیوں سے عالی, شاہ مدینہ, شاہ مدینہ. آپ بھی تو کوئی ایک شعر سنائے نا ہمیں, کوئی جو آپ کو پسند ہے سب سے زیادہ. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا, بسا لینا کسی کو دل میں, دل ہی کا کلیجا ہے, بسا لینا کسی کو دل میں, دل ہی کا کلیجا ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور سبحان اللہ, ہو جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت. ہم آپ سے بھی کسی دن نعت سنیں گے, کیوں, کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل. اور اب طبیعت تو باغ ہو گئی ہے, اور دعا کا وقت ہو گیا ہے. مولانا بشیر فاروقی صاحب کی دعا کی طرف چلتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے عزت والے، اے رحمت والے، اے احسان والے، اے فضل والے، اے ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ چاہنے والے، ہم تیرے بندے، تیری بندی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ 25واں روزہ مکمل ہونے کو ہے، بس تھوڑی دیر بعد میں آذان مغرب کی آواز سنائی دی جائے گی۔ تجھ سے دعا کرتے ہیں پروردگار، یہ وہ گھڑیاں ہیں جس میں یہ نوید ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم ہر طرح سے بیکار ہیں، مگر تیرے بندے ہیں۔ ہم سے پروردگار تو اپنی رحمت کا دروازہ بند نہ فرما، بلکہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ اشرۂ جہنم سے آزادی ہے، نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ جہنم سے آزادی پا چکے ہوں گے، جن کو تو نے آزادی عطا فرمائی، انہی کا صدقہ پروردگار ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما، ہمارے آقا کی پوری امت کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ ایمان پر عافیت سے بھری زندگی دے اور ایمان پر عافیت سے بھری موت دے۔ بری زندگی اور بری موت سے بچا، جل کر پھٹ کر کٹ کر ڈوب کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مرنے سے بچا، بم گولی دھماکے ایکسیڈنٹ قتل اور خود کو حملوں کی موت سے بچا، زلزلے طوفان سیلاب تعاون قحط اور سرخ آندھیوں کی موت سے بچا، محتاجی کی زندگی سے بچا، اسپتالوں کی زندگی سے بچا، جیلوں کی زندگی سے بچا، مقدمے بازی کی زندگی سے بچا، بس امن عافیت و سلامتی عطا فرما۔ نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر دے، ہمارے بے روزگاروں کی بے روزگاری ختم کر دے، جو بیچارے تنگ دست و بے روزگار ہیں، فقر و فاقہ سے دوچار ہیں، ان پر اپنی خاص عنایت فرما۔ جو ملازمتوں کے لیے دھکے کھاتے ہیں ان کو اچھی ملازمت عطا فرما، جو روزگار کی کوشش میں لگے ہوئے ان کے لیے روزگار کے راستے آسان کر دے، جو برسر روزگار ہیں ملک اور ملک کے باہر جہاں کہیں بھی ہیں سب کی رزق میں آسانیاں دے، آسانیاں دے۔ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں الہ العالمین کے سر سے قرض کا بوجھ اتار دے۔ ہمارا وطن بھی پروردگار سود اور قرض میں بری طرح ڈوبا ہوا ہے، وطن عزیز پاکستان سے بھی یہ بوجھ اتار دے، اتار دے، اتار دے۔ اے الہ العالمین جن پر جھوٹے مقدمے ڈال دیے گئے انہیں مقدموں سے خلاصی دے، جو بے قصور اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، حفاظت فرما، حفاظت، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک شاد اور آباد فرما۔ اس وطن سے دہشت گردی، تخریب کاری، چور بازاری، رشوت، سود، کمیشن، بھتے، تاوان، بلیک میلنگ سب ختم ہو جائے۔ اسلام کا بول بالا ہو، پاکستان کا بول بالا ہو، پیارے آقا سے محبت کرنے والوں کا بول بالا ہو۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔